السلام 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو اپنے قلب منور میں محفوظ فرمایا، اور اس محافظت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی رب ذوالجلال کی یہ لاریب کتاب قرآن مجید ایک معجزہ کی صورت میں عالم انسانیت کے درمیان موجود ہے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن خالصتاً اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اعجاز کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی پر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، تاکہ ہم جس پاک کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کی صداقت، اس کی کبریائی اور اس کی محافظت کا کس قدر خوبصورت انتظام ہے، اس انتظام کو جاننے سے اس کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے، اور ہم اس قرآن کے نور سے مزید فیوزات حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، قرآن کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور قرآن میں بے شمار مقامات پر رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے کہ اس کلام یعنی کتاب الرحمن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، بلسان عربی مبین، کہ یہ واضح اور کھلی اور بالکل نمایاں عربی زبان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے ایک تدبر اور تفکر کا جب پیغام دیا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اگر وہ قرآن میں غور کریں تو وہ یقیناً اللہ رب العزت کے غیر کی جانب سے اگر یہ قرآن ہوتا تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بے عیب اور بے ریب پیدا فرمایا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا ہر ایک قرآن پر ایمان لانے والا نہیں، جتنے اس قرآن کو ماننے والے ہیں یقیناً اس سے کہیں زیادہ قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن کی تعلیمات کے مخالف، اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت سے پس پشت وہ بہت سارے چیلنجز دینے والے اور بہت زیادہ اعتراض کرنے والے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ قرآن کا یہ خوبصورت چیلنج آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر وہ قرآن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر کا ہوتا تو پھر اس میں بہت سارے اختلاف پائے جاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ معنوی اعتبار سے، نہ لفظی اعتبار سے، نہ مفہوم کے اعتبار سے، نہ ہدایت کے اعتبار سے، نہ ہی پیشن گوئیوں کے اعتبار سے، نہ ہی قصص کے اعتبار سے، نہ ہی سابقہ امتوں کے احوال کے اعتبار سے، جس بھی زاویے سے، جس بھی جہت سے اور جس بھی اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیٹیگوریکل یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہمارے سامنے آیا تو پھر اس اعلان کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سارے مقامات پر قرآن کو نہ ماننے والوں کو ایک چیلنج دیا ہے، ان کے سامنے ایک مطالبہ رکھا ہے، ان کے سامنے ایک آفر رکھی ہے
کہ تمہیں کوئی اعتراض ہے، تمہیں کوئی پس و پیش ہے، تمہیں کوئی جو ہے اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے، اس میں کوئی ریب نظر آتا ہے، لو چلو تمہارے سامنے ہم ایک آفر رکھ دیتے ہیں، تم اس کو آفر کو پورا کر کے ہمارے سامنے لے آؤ، تو یقیناً تم اپنے دعوے میں سچے ہوگے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے قرآن کا انکار کرنے والے اور منکرین قرآن کے سامنے ذکر فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، فرمایا کہ آپ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ تمام انسان اور جنات قرآن کی مثل لانے کے لیے جمع ہو جائیں، تگ و دو شروع کر دیں، کوشش شروع کر دیں، جنات اپنی طاقتیں لگا لیں، انسان اپنے فہم اور ادراک اور فراست کو بروئے کار لے آئے، تو ان سے کہہ دیا جائے کہ اگر یہ قرآن کی مثل لانے کے لیے جنات اور انسان تمام طاقتیں جمع بھی ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کی مثل ہرگز نہیں لا سکتے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب دعویٰ کیا گیا ہے تو اس دعوے کو کیے ہوئے بھی آج 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، قرآن کی مثل نہیں پیش کی گئی۔ ہاں، اب یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، 6666 آیات پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس جیسی پوری کتاب تو نہیں بنائی جا سکتی۔ تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور آفر، ایک اور چیلنج سامنے رکھ دیا، چلو ہم پوری کتاب کی بات نہیں کرتے کہ تم 30 پاروں پر مشتمل کوئی کتاب قرآن کی مثل اور برابر لا کر رکھو۔ یہاں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جناب قرآن مجید فرقان حمید انہوں نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے، خود ہی سے انہوں نے باتیں بنا کر اسے اللہ کا کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ قل، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، کیا فأتوا بعشر سور مثلی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعتاً ایسی باتیں گھڑنے سے سامنے آ سکتی ہیں، ایسی باتیں کوئی انسان سامنے لا سکتا ہے، تو چلو تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم اس کلام کے مثل کوئی 10 صورتیں ہی سامنے لے کر آ جاؤ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا دو۔ اگر تمہیں یہ انسان کا کلام نظر آتا ہے، کسی فصیح و بلیغ کی زبان سے نکلے ہوئے تمہیں یہ کلمات نظر آتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ فصیح و بلیغ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تو گھڑی ہوئی باتوں پر تو تم بھی دسترس رکھتے ہو، تم بھی ملکہ رکھتے ہو، اور تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم بھی جو ہے نا عربی کو فصاحت کے ساتھ جانتے ہو، فأتوا بعشر سور مثلی، تو پھر لے آؤ 10 صورتیں اس کی مثل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 صورتوں کی مثل بھی آج تک نہیں لائے جا سکی۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے پھر مزید اپنے اس دعوے اور چیلنج میں نرمی کرتے ہوئے ایک اور آفر سامنے رکھ دی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کلام کے، یعنی جو کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے، رب ذوالجلال کی جانب سے وحی کیا ہوا ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام ربانی میں کوئی شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے، جس کو ہم نے اپنے محبوب ترین بندے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم اس کلام کی، جو کلام ہم اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں، اس کلام کی مثل کوئی صورت ہمارے سامنے لا کر رکھ دو۔ سورہ بقرہ کا یہ مطالبہ، یہ دعویٰ، یہ آفر، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیلنج کے سامنے کوئی بھی آج تک ٹک کر کھڑا نہیں ہو سکا۔ قرآن نے پھر اس سے بھی نیچے آ کر بات کی ہے اور مزید اپنے اس مطالبے کو نرم کر دیا، اور یہاں سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی بات، یعنی کوئی آیت لے کر آ جائیں اگر وہ سچے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہاں نظر آیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جائیں، ایک بات ہی لے کر آ جائیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے کلام کی مثل نہیں ہو سکتی، رب ذوالجلال کی کلام کی مثال نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید جو معجزہ بنا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، تو یہ معجزہ ہی رہے گا
اور تا قیام قیامت منکرین قرآن کبھی بھی معنوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، مفہومی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کر سکتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں تو میں کچھ زاویے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس اعتبار سے یہ قرآن معجزہ ہے اور قرآن اعجاز ہے، اور ان جہاد اور ان اعتبارات سے جب ہم بات کریں گے تو قرآن مجید فرقان حمید ہی کی آیات کو دلیل بنا کر سامنے پیش کریں گے کہ ہاں اس جہت سے اگر قرآن معجزہ ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اس پر دلیل ہے۔ سب سے پہلی بات، عدیم النظیر ہونے کے اعتبار سے، یعنی بے مثل اور بے مثال ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید معجزہ ہے کہ قرآن کی مثل نہیں لائی جا سکتی، قرآن کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ اور ابھی تمہیدی گفتگو میں نے جتنی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ بطور دلیل ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید نے جو چیلنج کیا، جو مطالبہ رکھا، جو دعویٰ کیا، اس چیلنج کو کوئی بھی آج تک پورا نہیں کر سکا۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی نظیر نہیں ہو سکتی، قرآن کی مثل نہیں ہو سکتی، اور قرآن کی مثال نہیں ہو سکتی۔ علامہ طبری نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ جب ہم تورات، زبور اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو تورات کا اسلوب ایک مختلف اسلوب ہے، اسی طرح سے زبور اسالیب میں سے ایک الگ اسلوب ہے، اور انجیل جو ہے اس کی جو کلام ہے اس کا اسلوب اور اس کا انداز مختلف ہے۔ جیسے کہ تورات میں صرف وعظ ہیں، یعنی مواعظ ہیں، اس میں صرف نصیحتیں ہیں، اس میں صرف مشورے ہیں، احکامات ہیں۔ اسی طرح کہا کہ زبور میں اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، اور جو انجیل ہے اس کا اسلوب مثالوں والا ہے کہ مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کلام کو اپنے سکھاتا ہے۔ لیکن تورات، زبور اور انجیل تینوں کے اسالیب کو اگر جمع کیا جائے تو یہ تمام اسالیب قرآن مجید فرقان حمید میں یکجان نظر آتے ہیں کہ اس میں وعظ اور نصیحت بھی ہے، اس میں زجر و توبیخ بھی ہے، اس میں وعیدات بھی ہیں، اس میں ڈرانا بھی ہے، اس میں خوشخبریاں اور اس میں بشارتیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اس کی کبریائی بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے، اس کی بڑائی بھی ہے۔ اور اگر انجیل کے اس اسلوب کو کہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کیسا واضح طور پر ان مثالوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کبھی چیونٹی کی مثال، کبھی شہد کی مکھی کی مثال، کبھی پہاڑوں کی مثال، کبھی انسانوں کی مثال، کبھی جانوروں کی مثال، کبھی فرشتوں کی مثال، اور قرآن مجید فرقان حمید کبھی مچھر کی مثال بھی بیان کر رہا ہے۔ ان تمام مثالوں کے ذریعے سے ہدایت کا ایک نور جو انسانیت کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل میں تو مختلف اسالیب نظر آئیں گے، مگر قرآن وہ ہے کہ جس میں تمام اسالیب کو یک جان اور یک مقام ہو کر قرآن میں رکھ دیا گیا۔ تو اب اس کی نظیر اور اس کی مثال بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یقیناً یہ قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے جو بطور معجزہ اللہ رب العزت نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید اعجاز ہے۔ قرآن فصیح ہے، قرآن بلیغ ہے، اور عربی لغت پر کامل اور اکمل دسترس رکھنے والا انسان بھی قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت کے اسلوب کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس اعتبار سے لفظوں کو جوڑا ہے اور جس ترتیب سے آیات کا تسلسل ہے، تقدم اور تأخر ہے، اور ان میں الفاظ کا جس انداز میں ربط ہے، اس پر عربی زبان کے قاعدے اور اس کے اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب اللہ رب العزت نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر نازل فرمایا تو اس کے بارے میں اعلان کیا، چونکہ یہ عربی لوگوں کے درمیان نازل کیا گیا، جو لوگ عربی زبان جانتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں کلام فرماتے تھے، اور انہیں اپنی اس عربی دانی پر ناز اور فخر تھا، اور وہ عربی نہ بولنے والے کو گنگا کہا کرتے تھے، عجمی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی عربی زبان کو اس قدر فصاحت کی اور اس قدر شان کی رفعت عطا کرنے کے بعد نازل فرمایا کہ وہی عربی دان کہ جو اپنی زبان پر، اپنے کلام پر
اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر ناز کرتے تھے اور بغیر عربی بولنے والے کو گنگا کہا کرتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آئیں تو وہ بھی دنگ رہ گئے اور وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ ہمیں اتنی دسترس ہونے کے باوجود آج تک ہم نے اس کلام کو نہیں سنا ہے، اور پھر یہی سارے مطالبات ان کے سامنے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جیسے اس دور میں کہ جب یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی فصاحت و بلاغت میں معجزے کے طور پر تھا، ویسے ہی آج بھی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن اپنے اعجاز پر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے علوم اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہیں، اسی طرح سے جو زبانیں ہوا کرتی ہیں، جو لسان ہوا کرتی ہیں، وہ بھی اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے بلندی کی جانب جاتی ہیں کہ قبل زمانے کی زبان مختلف ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں مزید فصاحت آتی ہے، مزید دسترس آتی ہے، مزید اس میں نکھار آتا ہے، مزید اس میں اچھائی اور ہنر آتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن اس وقت لوگوں کو معجز کرنے والا تھا اور لوگوں کو حیرت میں مبتلا کرنے والا تھا، ویسے ہی قرآن مجید فرقان حمید آج بھی عربی بولنے والے اور عربی پر دسترس رکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ ذرا یہ اس بات کی جانب بھی دیکھیے کہ جس مبارک زبان سے یہ کلام جاری ہوا، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جب یہ کلام عطا فرمایا تو جس زبان سے یہ کلام جاری ہوا تو دنیا جانتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امی ہے، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر کسی انسان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، کسی کے سامنے ذانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی کی طالب علمی اختیار نہیں کی، آپ امی تھے، یعنی شان امی کے ساتھ اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ اور اس ذات کے جس نے کبھی کسی سے کلام عرب سیکھا نہیں، اس کی زبان پر اس فصیح کلام کا جاری ہونا ہی اس بات پر دلالت ہے کہ جیسے امی زبان سے یہ کلام کا جاری ہونا ایک انتہائی حیرت کی بات ہے، اسی طرح سے قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی لوگوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب یہ فصیح و بلیغ کلام کسی کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض نے تو فوراً ہی اسے قبول کر لیا اور دل سے قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور بہت سارے لوگ یہ تھے کہ جنہوں نے یہ تو مانا کہ ہاں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن جو کہ وہ ذاتی عناد تھی، قلبی رنجش تھی، اور اس بنیاد پر وہ نہیں مانے۔ جناب عمر فاروق اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال ہمارے سامنے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں، سورہ طٰہٰ جناب عمر فاروق کے سامنے پیش کی جائے یا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حامیم السجدہ کی آیات پیش کی جائیں، وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عتبہ اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جناب اس جیسا کلام تو کسی کا نہیں، لیکن چونکہ دل میں بغض ہے، عناد ہے، نفرت ہے، تو سچ ماننے کے باوجود اس سچ کو قبول کرنے سے وہ انکاری نظر آتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے، یعنی اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ دعوے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا گیا۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب فلاں سورت کی آیت نمبر فلاں پہلے اس مقام پر تھی اور اب اس مقام پر ہے، نہیں۔ یہ ترتیب جو توقیفی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا، اور پھر وہ ایسی خوبصورت حفاظت کے ساتھ آج تک ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی اپنی مثل اور بے مثال آپ ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے ایک لفظ میں بھی کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرف پہلے نہیں تھا اب آ گیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے۔ جو کچھ مصطفیٰ پر نازل ہوا اسی صورت میں منوان آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی بہترین مثال قرآن مجید فرقان حمید کا یہ دعویٰ ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان ہے جو سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر یعنی سورہ حامیم السجدہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، یعنی عزت والی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، جاہ و جلال اور رفتوں والی کتاب ہے، اور فرمایا کہ اگر باطل یعنی غیر قرآن
جو قرآن میں نہیں ہے، اگر اس میں سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یعنی یہ قرآن ایسی معزز کتاب ہے کہ غیر قرآن اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی اس 30 پاروں کو 31 نہیں کر سکتا، کوئی اس 30 کو 29 نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ ایسا خوبصورت اعلان، ایسا خوبصورت دعویٰ، ایسا خوبصورت چیلنج آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف آ گئی ہے۔ نہ لفظی اعتبار سے اور نہ ہی معنوی اعتبار سے کسی لفظ کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی لفظ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، قرآن کے اپنے اصل پر قائم ہونے کی دلیل ہے، بلکہ کمی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے، یعنی اسے محال قرار دے دیا گیا کہ یہ ممکنات میں ہی داخل نہیں ہے، تو یہی قرآن مجید فرقان حمید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اگلی جو جہت ہے وہ بہت عظیم اور بہت شاندار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پریڈکشنز ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں، جو قرآن نے فرمائیں اور قرآن نے اپنے الفاظ میں اسے ذکر کیا، پریڈکشنز کر دیں کہ یہ معاملات تمہارے ساتھ ہونے، اور پھر یہ پیش گوئیاں کی بھی ان لوگوں کے بارے میں گئیں جو قرآن نہ ماننے والے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر جن کے بارے میں یہ کی گئیں وہ اس کا مخالف کر کے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے قرآن نے تو یہ کہا لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس معاملے میں بھی ایسی خوبصورت مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ انہیں اس بات کی دسترس بھی دی گئی، اس بات کی طاقت اور قوت بھی دی گئی کہ قرآن کی پیش گوئی اور پریڈکشن کے مخالف کام کر کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکیں، مگر اس کے باوجود لا محالہ ان سے وہ امور سرزد ہوئے اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت اور سچائی کی گواہی بنے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہودیوں کے بارے میں بطور خاص قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی امید نہیں رکھتے، یعنی یہ موت سے ایسا خوف رکھتے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے، چونکہ قرآن نے بار بار کہا نا کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تم سے سوال جواب ہوں گے، تم سے باز پرس ہوگی، تمہیں جواب دہی دینی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ تو جو یہودی ان تمام باتوں کا انکار کرتے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ذکر کیا ہے کہ بھائی یہ لوگ ڈرنے والے ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی آرزو نہیں کریں گے، موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ نہ حضور کے دور میں نہ آج تک ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہاں اگر قرآن تمہاری باتیں سچی ہیں تو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے اور قرآن نے جو ہمارے بارے میں بات کہی ہے وہ ہم دیکھ لیں۔ لیکن دیکھیے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی جو قوم اور آج بھی جو طبقہ سب سے زیادہ موت سے خوف کھاتا ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا بڑا اعجاز ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی پریڈکشن آپ دیکھیے، اگلی پیشن گوئی دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل فرما لیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عین خواہش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق تھا، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اور دوسرے پارے کی ابتدا میں پورا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ آپ اسی سمت اپنا رخ کر لیجئے کہ جس سمت آپ کی خواہش ہے اور آپ کی مرضی اور آرزو ہے۔ اس سے پہلے یہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ذکر کر دی تھی، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ یہ جاہل لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر پہلے تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا، یعنی تحویل قبلہ پر یہ لوگ اعتراض کریں گے۔ اور یہ بات تحویل قبلہ سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کر دی اور یہ بیان کر دیا کہ محبوب جب آپ قبلے کی سمت تبدیل فرمائیں گے، بیت المقدس سے اپنا رخ انور پھیر کر آپ جو ہے کعبۃ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لیں گے تو یہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، آپ پر انگلی اٹھائیں گے، آپ پر بات کریں گے۔ اور یہ اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا کہ تحویل قبلہ ہوگا
اور اس پر ان دشمنوں کی جانب سے اعتراض کیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں تو پہلے پتہ چل گیا ہے کہ ہاں قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اعتراض کریں گے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اعتراض نہیں کرتے، اور پھر ہم ان کے سامنے رکھیں گے دیکھو تمہارے قرآن نے تو کہا تھا کہ ہم اعتراض کریں گے لیکن ہم نہیں کر رہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ تمہارے قرآن میں غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے، اس میں عیب ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اعتراض کیا اور وہ بات سچ ثابت ہوئی جو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے بارے میں پہلے ہی ذکر فرما دی تھی۔ اب دیکھیے ایک اور مثال، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، یعنی اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا وہ آپ کو کیسے مانیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، حکم اللہ، اس سے مراد رجم کی سزا ہے۔ یعنی جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے وہ غلط فعل کا ارتکاب کر لیں، زنا کر لیں، تو انہیں جو سنگسار کرنا ہے، جو انہیں رجم کرنا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ یہ حکم جو ہے ان کی تورات میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک بھی تورات، زبور، انجیل میں بہت ساری تحریفات ہو چکی، اور وہ تو اپنی من پسند باتیں اس میں داخل بھی کر لیتے ہیں، جو ان کی ذات پر گراں گزرتی ہے، ان کے مزاج پر مشکل بات بنتی ہے، وہ اسے نکال بھی دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ بات تو ان کی تورات میں پہلے سے موجود ہے، تو یہ اس بات پر قادر تھے کہ جیسے انہوں نے اور بہت ساری باتیں نکال دی تھیں، ویسے ہی یہ رجم کا حکم بھی نکال دیتے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ دیکھو تم نے تو کہا کہ جناب تورات میں بات موجود ہے، اور تورات میں بات موجود نہیں ہے۔ چلیں اس وقت میں یہ نہ کر سکے، آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب اس دوران میں بھی تو بہت سارے منکرین اور مخالفین قرآن تھے، ان میں سے کوئی یہ ہمت اور جسارت کر لیتا کہ تورات میں سے رجب کے احکامات کو نکال دیتا، لیکن آج تک وہ احکامات موجود ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو غلط ثابت کریں، ان کے پاس موقع بھی ہے اور وہ اس پر دسترس بھی رکھتے ہیں، قوت اور طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی یہ مشکل کام بھی نہیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید نے اپنی صداقت کو ایسا قائم کر رکھا ہے کہ اس سے اس کام کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو استثناء کے باب نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ رجم کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو انجیل ہے، جس کا پارٹ یہ لوگ یوحنا کہلاتا ہے، یوحنا کی جو انجیل ہے اس میں بھی تورات کے حوالے سے رجم کا حکم موجود ہے، ان کا باب 8 ہے اور آیت نمبر 5 ہے، اور یہ پوری تفصیل یہاں موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ صرف ریفرنس دے کر آپ کو بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج بھی وہ رجم کا حکم جسے قرآن نے کہا نا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اللہ کا حکم، تو وہ رجم کی سزا جب اس وقت موجود تھی ویسے ہی آج بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، نہ وہ نکال سکے اور نہ ہی قرآن مجید فرقان حمید پر کوئی وہ سوالیہ نشان اٹھا سکے۔ ایک اور پیشن گوئی عرض کر کے میں بات کو اختتام کی جانب لے جاؤں۔ فرعون کا پورا واقعہ قرآن نے جا بجا مقامات پر، بے شمار مقامات پر ذکر کیا، کیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ ان کے مقابلے میں آئے ہیں، کیسے ان کا مقابلہ ہوا ہے، پھر وہ کس انداز میں وہ فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہوا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے غرق ہونے کے بعد کی کیفیت کو ذکر کیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیرے بے روح جسم کو بچا لیں گے، یعنی یہ کلام ہے فرعون سے کہ جان تیری نکل گئی ہے، اب تو اس دنیا میں مر گیا ہے، بے روح ہے، جسم ہو گیا ہے، اور جب جسم بے روح ہو جائے تو پھر اسے زمین کھا جائے گی، زمانے کا تغیر، تبدل، آب و ہوا اس میں تبدیلی واقع کر دے گی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ہم تمہارے بے روح جسم کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنایا جائے اور تم جو ہے ان کے لیے نشان عبرت ہو جاؤ۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ فرعون کا جو معاملہ ہے یہ بیفور کرائسٹ یعنی قبل مسیح میں 1263 میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت 2020 چل رہا ہے، تو اگر اس انداز سے ترتیب دیں تو یہ 3273 سال تقریباً بنتے ہیں کہ فرعون کو اس غرق ہونے والے واقعے اور آج کے دن کے درمیان میں اتنا فاصلہ قائم ہو گیا، اور یہ اس کی پریزروڈ اور حنوط شدہ جو لاش ہے جو آج بھی موجود ہے ان کے جو ہے میوزیم میں، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً یہ 3500 سال کا یہ جو وقت ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے، اس میں کئی سال ایسے گزرے
کہ جب مصر پر دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان مصطفیٰ، دشمنان خدا کی حکومت رہی، ان کے پاس پورا موقع میسر تھا کہ لتکون لمن خلفک آیا، کہ یہ جو عبرت کی نشانی اور علامت تمہیں بنایا گیا ہے، فرمایا کہ یہ جو علامت اور نشانی تمہیں بنایا گیا ہے، تو اس کا انکار کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس پریزروڈ اس کی لاش کو ضائع کر دیتے، اسے زمین سے مٹا دیتے، لیکن وہ نہیں کر سکے، اس وجہ سے کہ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور وہ آج بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے میں نظر آ رہا ہے۔ حقائق کائنات کے اعتبار سے ہم بات کریں، زمین کے سکون کی بات ہو یا چاند اور سورج کے اپنے دائرہ کار میں گردش کی بات ہو، ان تمام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے اصول اور ضابطے کے طور پر گویا کہ ایسے سمجھے کہ ایک پتھر پر لکیر کے طور پر ذکر کر دیا۔ بہت ساری ریسرچز آتی رہی ہیں، آتی تھیں، آتی رہیں گی، لیکن لا محالہ جو ایبسولوٹ جو ڈیسیجن ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہی ہمیشہ رہے گا۔ لوگوں نے اپنی ریسرچز پیش کیں جو قرآن کی تعلیمات سے متصادم رہیں، بالآخر انہیں واپس پلٹ کر قرآن ہی کے احکامات پر آنا پڑتا ہے، اور پھر اس بات کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ سائنسی علوم کا حاصل کرنا اور سائنسی علوم کے ذریعے سے اپنے علم کو ارتقاء کی منازل کو طے کروانا تمہارے لیے ممنوع نہیں ہے، لیکن صاحب ایمان کے لیے اتنا لازم اور ضروری ضرور ہے کہ وہ قرآن کی اور شریعت کی تعلیمات کو سائنس کی بنیاد پر چیلنج نہ کرے، بلکہ سائنس کو قرآن کی تعلیمات پر چیلنج کرے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات سے اگر کوئی سائنسی تعلیمات اور ان کی انوینشنز اور ان کی ریسرچز جو ہے متصادم ہوں گی تو اس وقت کس کو ماننا ہے۔ صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ وہ ایمان لائے ہے قرآن پر، تو پھر وہ قرآن کی توجیہات پر اور قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا، انہیں سچا مانے گا، اور اس بات کا قوی امکان اور یقین رکھے گا کہ آج نہیں تو کل جو آج انکار کر رہے ہیں کل انہیں ماننا پڑے گا کہ یقین قرآن ہی سچا ہے۔ اور پھر یہ بات جو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے تمام مثالیں جو میں گزشتہ گفتگو میں عرض کر چکا ہوں وہ تمام مثالیں موجود ہیں، کہ جب وہ تمام مثالوں کا موجود ہونے کے باوجود کوئی قرآن کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، تو یہ عجائبات قدرت اور قدرت کے نظام کے اعتبار سے جتنی بھی انوینشنز ہوتی رہیں گی، جتنی بھی ریسرچز ہمارے سامنے، جتنی بھی تھیوریز آتی رہیں گی، اگر متصادم ہوں گی تو بالآخر انہیں قرآن کے مطابق اور قرآن کے موافق ہونا ہی پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ جو خاص، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ جو علوم ہیں جو انسان کی باڈی کے اعتبار سے، انسان کے جسم کے اعتبار سے باتیں کی جاتی ہیں، تشریح الاعضاء کا جو علم ہے، تو اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آج ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے، ہماری میڈیکل سائنس اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ 3 لیئرز کے اندر ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے 3 ظلمتیں قرار دیا ہے، 3 پردے قرار دیا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، کہ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تم کو پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ سائنس جو آج کہہ رہی ہے کہ ان 3 لیئرز میں، 3 پردوں میں وہ بچہ موجود ہوتا ہے، اور پھر اس میں اس کو جو ہے نشو و نما دی جاتی ہے، اس میں وہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ایک مقررہ وقت پورا ہوتا ہے، پھر وہ جنم لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے سائنس کی آج کی اس تحقیق کو 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا کہ فی ظلمات 3، کہ وہ 3 تاریکیوں میں رہتا ہے، 3 اندھیروں میں رہتا ہے، یعنی وہ 3 پردوں میں رہتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہیں ہم ذکر کر کے یہ بات باور کر سکتے ہیں کہ قرآن لا محالہ ہر حال میں یہ معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اعجاز ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اسی طرح سے معجزے ہی کی صورت میں ہوگا، اور انسان کی عقل کو عاجز کرنے والا ہوگا۔ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مگر قرآن مجید فرقان حمید ہمیشہ حقانیت اور صداقت کا علم لہراتے ہوئے نظر آئے گا۔ علامہ قرطبی نے 10 وجوہات کو ذکر کیا ہے کہ 10 اعتبارات ایسے ہیں کہ جن پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ میں صرف وہ پوائنٹس میں وہ بات ذکر کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایسا حسین نظم ہے اور اس کا عبارت کا ایسا ربط ہے جو نازل ہوا ہے، فرمایا کہ اس جیسی مثال ہمیں عرب زبان میں
کہیں نہیں ملتی ہیں، اس پر انہوں نے مثالیں ذکر کی ہیں۔ پھر قرآن کا اسلوب کلام عرب کے تمام اسالیب سے مختلف ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ قرآن کے اسلوب کو اصول کے طور پر اور قاعدے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اسلوب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں بھائی، یہ قاعدہ قرآن سے ٹکرائے گا تو اس قاعدے کو ہم دیوار پر مار دیں گے، کیوں کہ یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے آج لغت عرب اگر کسی بات پر کھڑی ہے تو وہ بنیاد قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں جو مخاطبہ ہے، جو خطاب ہے، اس کی جو جلالت اور عظمت ہے، اس اعتبار سے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ عربی زبان کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں ایسا تصرف ہے، یعنی ہر کلمہ اور ہر حرف جس جگہ پر ہے ایسی ایکیوریسی کے ساتھ وہ وہاں موجود ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب جو قرآن میں جو حروف کی ترتیب ہے ایسے فصیح نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو یوں جوڑ لیا جائے تو یہ زیادہ فصیح ہو جائے گا، ایسا چیلنج بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ پانچواں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، یعنی بعثت سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے نہیں تھے، کسی چیز کو دیکھ کر پڑھتے نہیں تھے، حضور کی شان امی تھی، اور اس زبان سے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے واقعات کی صداقت کو ذکر فرمایا۔ لوگ آپ سے آ کر بات پوچھتے ہیں، حضور نے کسی سے باتیں وہ سیکھی نہیں، براہ راست رب کی جانب سے علم دیا جاتا ہے۔ کبھی اصحاب کہف، کبھی جناب موسیٰ کا واقعہ، کبھی جناب ذوالقرنین کا تذکرہ، کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات، ان تمام کا حضور کی جانب سے ذکر کرنا اور 100% اس کا درست ہو کر قرآن کی آیات بن جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب بھی کہیں اور نہیں۔ پھر نمبر 6 پر قرآن کا وعدہ ہمیشہ سچا رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وعدہ قرآن نے کیا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوا ہے، وہ ہمیشہ پورا ہوگا، اور جو ہو چکے وہ وعدے بھی ہم نے دیکھ لیے، جو قیامت کے دن پورے ہونے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس دن تو وہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ جس نے ساری زندگی قرآن کو جھٹلایا، قرآن اس دن بھی سچا ہوگا اور کھرا ہوگا۔ مستقبل کے حوالے سے جو واقعات ذکر کیے، جو خبریں دیں، وہ بالکل اسی طرح سے سچی ہوں گی اور سچی رہیں گی۔ 8واں فرمایا کہ حلال اور حرام کے اعتبار سے جو احکامات شریعہ قرآن نے ذکر کر دیے، تو آج میڈیکل سائنس ان کے بارے میں ذکر کرتی ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن قرآن نے اپنے ماننے والوں کو ان تمام تحقیقات سے پہلے ہی باور کرا دیا ہے کہ تم نے اس سے بچنا ہے۔ اگر تمہاری عقل کہے کہ کیوں بچنا چاہیے، کیوں نہیں کھانا چاہیے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کی پاک کلام جو سچی کتاب ہے اس میں ذکر کر دیا کہ حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے۔ قرآن کی جو بلیغ حکمتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو عادتاً انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، انسان کے بیان میں وہ باتیں آ ہی نہیں سکتی ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید تناسب اور یکسانیت، ایجاز اور اعتدال کے اعتبار سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اعجاز ہے اور جو معجزہ ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کو کما حق کو، جیسا کہ قرآن کو سچا ماننے جاننے کا حق ہے، اسے اسی اعتبار سے تسلیم کرنے کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ اس کتاب ہدایت کو رب ذوالجلال ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا نور بنائے اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی سرخروئی کا سامان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 السلام